الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ درس قرآن مرتجل اور فوری طور پر منعقد کیا گیا، باقاعدہ اس کا کوئی ترتیبی سلسلہ نہیں تھا، تو مجھے بھی آنا تھا تلہ گنگ کے بعض حالات کے متعلق جماعتی احباب سے ملاقات کرنے، تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو اکٹھے ہوں گے تو پھر درس قرآن ہی ہو جائے، جو ہماری جماعت کا مشن ہے۔ قرآن کریم میں 4 مقاصد ہیں اور 4 لواحق ہیں، یعنی 4 وہ مضامین ہیں جو اصل مقصد ہے قرآن مقدس کا، مقصود اصلی، موضوع، محور۔ ان میں پہلا مقصد ہے اللہ کی توحید، اور یہ مسئلہ توحید وہ ہے جو 7 لاکھ انبیاء کی پوری زندگیوں کا خلاصہ اور ان کے پیغامات کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہ بھی بات بڑی عجیب ہے کہ مسئلہ توحید عظیم اتنا ہے کہ ہر پیغمبر نے پوری زندگی صرف کی ہے بیان توحید پر۔ تمام کتابیں اتری تفہیم توحید پر، تمام اولیاء اللہ دنیا میں تشریف لائے بیان توحید پر، اور اس کائنات کی بنیاد رکھی گئی، تو تب بھی مسئلہ توحید پر اس کائنات کا جو مقصودی مسئلہ ہے۔ ایک سوال کرتے ہیں جی کائنات کیوں بنی؟ مقصود کائنات کیا ہے؟ تو اس کے جواب ہر دور میں لوگ دیتے رہے۔ یہودی آئے، انہوں نے کہا جی حضرت عزیر کے لیے بنی،
عیسائی آئے، انہوں نے کہا لولا عیسیٰ لما خلقت الافلاک، کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کائنات بنی۔ یہودیوں کی اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا 5 تن پاک کے لیے کائنات بنی۔ اور ان کی اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا نبی پاک کے لیے کائنات بنی۔ یہ سوال ہوتے رہے، لیکن قرآن پاک نے اس سوال کا جواب دیا سورۃ الطلاق اور آخری آیت۔ ویسے تو کئی مقام پہ، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی باعث تخلیق اس کو بیان کیا۔ 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں، یتنزل الامر بینہن، 7 آسمان 7 زمینوں میں اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑا۔ یتنزل الامر بینہن، 14 طبق، 7 اور 7 14، 14 طبق میں اپنے امر قدرت کا کرنٹ کسی کو ساکن کسی کو متحرک کر دیا۔ یا اللہ یہ نظام کیوں؟ 7 سماوات کیوں؟ والارض مثلہن کیوں؟ یتنزل الامر بینہن کیوں؟ یہ سارا نظام کیوں بنایا؟ فرمایا مسئلہ ایک تھا، اور اس مسئلہ کی بنیادیں 2 ہیں۔ پہلی بنیاد لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور دوسری بنیاد أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ یہ 2 بنیادیں کہ سب کچھ کرنے والا وہ بھی صرف اللہ، اور سب کچھ جاننے والا وہ بھی صرف اللہ، ان 2 بنیادوں کا نتیجہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے کائنات بنی، اتنا عظیم مسئلہ۔ اور پھر سورہ احقاف میں، عنکبوت میں اور سورتوں میں، آج درس بڑا مختصر ہوگا کیونکہ آج درس صرف ثواب کے لیے، صرف ثواب کا مطلب ہے زیادہ تفہیم مقصد نہیں ہے تو اس لیے ذہن میں رکھو۔ پھر لا الہ الا اللہ، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو یاد رکھ لو، لا الہ الا اللہ سورہ احقاف آئی، وہاں ایک اشارہ کیا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان و زمین، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے، اس سب کو کیوں پیدا کیا؟ کیا مقصد تھا؟ الا بالحق۔ یا اللہ یہ حق کیا ہے؟ اب سورۃ الرعد آئی، حق کو بیان کرنے کے لیے فرمایا لہو دعوت الحق، یہ تھا وہ حق جس کے لیے آسمان بنے، جس کے لیے زمین بنی۔ وہ حق کیا ہے؟ لہو، اس کو علماء بولتے ہیں لام اختصاص کا، اور حق اللائق بھی، اللائق بھی، اور دعویٰ کا معنی دعا، معنی یہ بنتا ہے لہو دعوت الحق، ساڈ سور پکار دے لائق ہومنا، اے صرف اللہ دا خاصہ ہے۔ ساڈ سور پکار دے لائق ہومنا، اے صرف کس دا خاص ہے؟ کس دا خاص ہے؟ خاصہ دا کی معنی؟ اور تھوڑے کو کوئی پوچھے بے خاصہ کی دعا آگئی ہے، اے جڑا لام ہے نا، لام لہو دعوت الحق، علماء جان دے لام اللام للاختصاص، ہی کدھروں آگئی ہے؟ ہی تا لہو دی تقدیم اے حسر واسطے، لیاقت کی تو آگئی، دعوت الحق لائق بالدعا ہومنا، یعنی ساڈ سور پکار دے لائق ہومنا،
ایک اس دا خاص ہے صرف اللہ دے سوا کوئی سد سور پکار دے لائق نہیں. اے ہے او حق. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق لہو دعوت الحق. اور اسی مسئلہ کو قرآن لے کے آیا بالحق. بالحق بالحق متلبس بالحق. حق لے کے آیا اور وہ حق یہی تھا لہو دعوت الحق. اور یہ لہو دعوت الحق یہ معراج توحید دی. توحید دی کہ بے معراج جڑے ویلے بندہ اتھے پہنچیندا نا لہو دعوت الحق پکار دے لائق ہومنا. اگر توجہ ہو بے تھے پکار دے لائق ہومنا یہ صرف اللہ دا خاص ہے. لیاقت کے بے سب تو پہلی لیاقت دی بنیاد ہے کہ پکارا نو سنے. جیڑا سنے نہیں وہ پکار دے لائق ہو سی. موڈ کتے کھڑا کہ پکار نو سنے. پھر پکارن والے دے حال نو جانے تے پھر اس نو کھوں بچو کڈ سگے. یہ لیاقت ہے. اور پورا قرآن پڑھو. حضرات علماء بھی توجہ فرمامن تھوڑی جائی کہ اتھے کہ اللہ فرمائے لہو دعوت الحق پکار دے لائق ہومنا یہ صرف اللہ دا خاص ہے اور کوئی پکار لائق نہیں. کیوں؟ فرمایا لا یستجیبون لہم. اللہ دے سوا جنہاں پکار دے آؤ نا وہ پکاراں دے لائق ہی نہیں ہیں. لا یستجیبون تے میں کہونا ادعونی استجب لکم. ادعونی استجب لکم میں پکاراں دے لائق ہاں. استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم تے او کہ بے من لا یستجیب لہو الی یوم القیامہ. قیامت تک پکار قبر دی اتے جا کے یا دور کھڑے ہو کے روزے پاک دی جالی نال چمڑ کے یا تلا گنگج کھڑے ہو کے پکار دا رہے من لا یستجیب لہو انہاں بچ لیاقت نہیں قبول کرن دی. اس واسطے کہ وہ پکار دے لائق نہیں ہیں. پکار دے لائق ہوندہ جس نو پکارن تے نتیجہ مرتب ہوئے. جس دے پکارن تے نتیجہ اس سے واسطے اللہ فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی. حضرت شیخ القرآن مانا کر دیان ما دعاء الکافرین نہیں پکار کافران دی مگر بھونک کتیاں دی. بھونک کتیاں دی کیوں مانا کر دیان؟ یہ مانا حضرت تھانوی کیتا کہ کتا اگر ٹبے تے بائے کے پکارے اپنی بولی بھی بھونکے تو صرف ہی کرنا ہے نا. وہ دیکھے نتیجہ ہو سی اتھے بائے کے بھونکدہ رہا بے تھوڑے کپڑے بلی تو ویسن نہیں. دور بائے کے کوئی کتا بھونکے پیا کوئی اثر نہیں. حضرت شیخ القرآن فرمایا جڑا غیر اللہ نو پکار رہا ہے نا انہیں سمجھو اے ٹبے تے بائے کے کتا پیا بھونک دے. جی میں اس دے بھونکن دا کوئی نتیجہ نہیں اس دے بھی غیر اللہ دی پکار دا کوئی نتیجہ نہیں ہے. بے اثر ہے. لہو دعوت الحق لائق ہو بے پکاراں لائق اور کوئی پکار دے لائق نہیں کیونکہ اور کوئی سنندہ نہیں. پنیا دے بے پکاراں سنندہ. یہ گل حضرت ابراہیم کیتی ہے ربنا تقبل منا اے ساڑے پروردگار تو قبول کرنا تینوں پکار رہے ہیں. تقبل منا تے کعبۃ اللہ بن رہے ہیں. کعبے دیاں بنیادت مسئلہ سما کھڑے. ربنا تقبل منا یا اللہ تینوں کیوں پکار ہے. علماء لکھ دیں اگلا جملہ معلل ہے. معللہ دا معنی ہوں دے پہلے گال دی وجہ بیان کرنا علت بیان کرنا.
کہ یا اللہ تینوں اس واسطے بھی آکھدا، پہلے انبیاء بھی گزرن، کسے نبی نو بھی نہیں پکارا، بڑے بڑے اصفیاء فرشتہ نو نہیں پکارا، تینوں کیوں پکارا؟ کہ انکا انت السمیع العلیم، اس واسطے جو سنن والا صرف تو ہے، تیرے سوا سنن والا کوئی نہیں، تاں تینوں پہ پکرین دیا۔ تے اس سے مسئلے دا خلاصہ بندہ نے کہ بندہ اللہ دا منگتا بن منے، بندہ اللہ دا منگتا بن منے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب کو ایک بندہ آیا، آدھر کوئی ہکا گل دس میں کی کرا، توحید کنے پکی راسی؟ تو مولانا فرمایا ہکا گل یا جو اللہ دا منگتا بن من، اور کہندہ منگتا نہ بنے۔ اگو آکھن لگا حضرت جی میں نوں تا منگن دی ڈا بھی نہیں آندی، اٹکل بھی نہیں آندی، کہ اے اٹکل بھی اسے کولو منگے، اٹکل بھی اسے نو آکے یا اللہ میں نوں منگن دا طریقہ بھی تو دس، میں تیرے کولو منگن دی ڈا تے طریقہ بھی نہیں آندہ، منگن دا طریقہ بھی تو دس تے مانگ بھی کس کولو؟ اللہ دا منگتا بن۔ پتہ نہیں تو انہوں منگتے دا مانا آسی جا نہیں، اللہ دا کیے بن من؟ کدے منگتا نو بیکھا نہیں، کدے بھی نہیں۔ منگتا در چھوڑ کے بیندہ نہیں، توڑے تلا گنگ دے منگتے کے لوں در نہیں چھوڑیں دے، اتھے ذرا باؤ ادو آسی میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے پھلانے اللہ دے نا تے 10 روپے دے، تو کوئی بدماش منگتا ہوئے تے آدھے علی دے ناتے دے، پھلان دے ناتے دے، او تھوڑا کھاڑا تسی جگہ چھوڑ دے او تھوڑا کھاڑا چھوڑنا سے تیار، اے ہے منگتا، تھوڑا جیا نمونہ، انج دا منگتا بن۔ ایک دعا پڑھنا تے ایک منگنا، یہ بھی فرق ہے۔ یہ وظیفے بدا پوچھتا ہوں دے رکھا، میں کیڑی دعا پڑھا، کہ وظیفہ پڑھا؟ بھائی پڑھنا ہو رہے تھے منگنا، منگنا وہ 10 روپے جی میں تیرے کولو منگتا ہے، تو کی اس طرح کدے اللہ کولو منگے؟ تیرے نالو تو او عام ان پڑھ منگتا تیرے کولو 10 روپے منگن لگے تھے، زیادہ جیجڑیاں پہندے، تو اند کر کے بھی کدے اللہ کولو منگے؟ تو اے لہو دعوت الحق آئیے تو انہوں منگتا بنا من، کہ منگتا بن صرف اللہ دا، اللہ دے سوا کسے دا منگتا نہ بن۔ جے کسے مخلوق دا منگتا بنا تو ذلیل ہو ویسے، تے جے رب دا منگتا بنا تو ساریاں عزتاں دا مستحق ہو ویسے۔ یہ جتنے نبیان سب توچی شان اللہ کے بیان کیتی، بڑیاں شانہ بیان کیتیاں، لیکن جتے شان دے نکتے عروج بیان کیتے اتے ایک ہی جملہ لائے، اولئک الذین، سارے انبیاء جتنے بھی گزرے سب، اولئک الذین یدعوننا یسارعون فی الخیرات، لیکن جو نکتہ ہے محد کلام، علت جو تمام انبیاء کی رفعتوں کی بنیاد اور نکتہ عروج قرآن بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ وکانوا لنا یدعوننا، یہ میرے دروازے دے پہ مانگتن، میرے کولو منگن والے ہر مصیبت وچ، اسے آسے انبیاء دی جتھے بھی نکتہ عروج تے شان ملسی نا، اتھے تو انہوں ایا گل اللہ دسی کہ انہاں ہر مصیبت تے مشکلے چ منگا کس کولو ہیں؟ دعا زکریا ربہ، دعا زکریا ربہ بَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت نوح انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، اللہ میرا بس نہیں چلدا، اے بونڈاڈی قومیں تو میری مدد کر۔ تے جڑے جڑے لفظاں تے نبیاں منگے نا،
خدا دی قسم اگر آج بھی تو وہ کلمات آکھ چاہ اسے ایمان نال یہ دعا قبول نہ کھوبے تے پھر گلا دے دے اوے کلمات آکھ تے اومے آکھ جی میں حضرت ایوب آکھن اومے آکھ جی میں حضرت یونس آکھن اومے آکھ جی میں حضرت نوح آکھن دنیا دا جتنا بڑا تیرا مخالف تے دشمن ہے تیرا پڑھنا تو پڑھ انی مغلوب فانتصر یا اللہ دے سامنے مانگ تے اپنی عام سام کر تے پھر بیک اللہ دی نصرت کی جاندی خیر او تے لمبی گل ہو جاسی میں یہ بیان کرن لگا کہ قرآن کتنے 4 مقصد ہیں بنیادی گلہ مرکزی مضمون انہاں وچوں پہلا مقصد ہے اللہ دی توحید اور یہ پورا قرآن دا اصل مقصود ہے اس تو بعد دوسرا مقصد ہے رسالت صداقت رسول دا سچا ہونا انبیاء دی نبوت انہاں دے معجزات انہاں دی مرتبے انہاں دی شانہ انہاں دے مقامات ختم نبوت دے حصار ختم نبوت دی وجوہات یہ سارا مضمون متعلق صداقت رسول اللہ دے سچے رسول آئین پہلا حضرت آدم تے آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آکے نبوت دا دروازہ بند ہو گیا تیسرا مضمون ہے قیامت کہ اے دنیا بڑی تھوانوں مٹھی لگی پئی ہے بالکل ستے پہ ہو یہ دنیا ہمیشہ تھوڑے کول نہیں رامنی آج زمین دے اتے ہوتے تھا کل تھلے ہو سو تو کئی بڑے بڑے تکڑے تے سونے تے مال منال تے بنگلے تے کوٹھیاں تے عمراء وزراء تے بادشاہ وہ آج بیکھو قبراں میں انہاں دیاں ہڈیاں بھی نہ ملے خاک نال خاک ہو گئی قرآن متوجہ کر رہی ہے کہ دنیا تے آمان اللہ تے رامنا نہیں آ پھر ایک کہے کہ موت آوے تے ختم ہو جامیں نہیں اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے مر کے بھی سکو چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اللہ دسے ہے تھوڑیاں موت آندھی ہے مکہ والے مشرک رائی کھڑے ہیں اِذَا كُنَّا اِذَا مِتْنَا بَكُنَّا تُرَابًا اچھا جڑے ویلے اسی مر گئے پھر مٹی مٹی ہو ویسا ریزہ ریزہ ہو ویسا کوئی ذرا کدھر بکھر گیا کوئی کدھر بکھر گیا پھر اسی زندہ کس طرح ہو سا اے کس طرح ہو سکدا اے گل بڑی اوکھی ہے یہ کون آدھے پہ ہیں مکہ والے مشرک یہ ذرا جملے تے غور کرائے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وعدین 80 مٹی مٹی ہو ویسا اللہ فرمائے تُسا مٹی مٹی نہیں ہوں دے توانو ملک الموت پکا پکا لے ویسی نون ساکی صاحبی سمجھن تھے مکہ والے مشرک یہ سمجھیں دے یعنی کہ اساڑی حقیقت صرف خاکی وجود ہے اے نہیں پتہ جو اصل بچ کھڑے جس دا نہ روح ہے ایسا سے آدھے کننا ترابا 80 مٹی مٹی ہو ویسا 80 ختم ہو ویسا اللہ فرمائے نہیں تو سب پورے پورے محفوظ ہو سو ملک الموت لے بیسی پھر قیامت دا دن ہو سی اے جڑا تھوڑا وجود مٹی مٹی ہو گیا اس سے وجود نو اللہ زندہ کر سی بکھرے ذرے کٹھے کر سی ذرات سارے جمع کر کے ڈھانچہ تیار ہو سی ڈھانچہ تیار ہومن دے بعد او جڑیاں روحاں کھڑیاں کوئی اللہ جین تے کوئی سجین او ارواح سورہ اسرافیل چاسن اور سورہ اسرافیل دے بچ ساریاں روحاں جمع ہو کے اس ایک پھونک مار رہی ہیں اس پھونک نال ہر روح اس کرنے چو نکل کے تے اپنے اپنے وجود والے پاسے آسی تے جداں روح اس جسم وچ آ گئی اسے دا نام بن سی یوم البعث
زندہ ہو کے اٹھن دا دن، یہ کیڑا دن ہے؟ قیامت دا۔ اس نو قرآن ثابت کیتا بڑے دلائل نہ۔ کتنے مضمون ہو گئے؟ ترائے تے وقت ان بہتے ہو گئی ہے، بالکل مختصر ترائے مضمون۔ چوتھا مضمون ہے صداقت اور حاکمیت کتاب۔ اللہ رب العزت دسے او لوگو، اس کائنات علمی دنیا دا بادشاہ قرآن ہے، اے کتاب ہے۔ اس کتاب دے نہ کوئی مقابل کوئی چیز چل سکتی ہے، نہ سیڈ تے چل سکتی ہے۔ جو علم چلسی اس کتاب دے پچھو ہو کے چلسی، حتیٰ کہ اس کائنات چ سب تو بڑے عالم، اللہ دی ذات صفات دے عالم، معارف الہی دے سب تو بڑے عالم، وہ ہے نا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے رسول نو اللہ اپنے توحید، ذات، صفات، احکام، شریعت، معارف الہی دی او معرفت تے سمجھ عطا کیتی، جس نو قرآن ایک جملے چ بیان کیتا، الم نشرح لک صدرک۔ الم نشرح لک، یہ شرح صدر کے بے نبوت دے سارے علوم جمع کر کے محمد الرسول اللہ دے سینے جمع کر دیتے ہیں۔ علامہ عثمانی تھے لفظ لکھیں بڑے سونے، کہ علوم و معارف کے سمندر آپ کے سینے اقدس میں اتار دیے۔ یہ او علوم معارف تے سمندر جڑے نبوت والے علم ہیں۔ اتنے ان بعد لوگ بیچارے بے وقوف ہیں، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی۔ انہوں نے سمجھا بھئی نبی دا علم یہ ہونا چاہیے بھئی زمین کتنے مچھر پیدا ہوئے، مچھران دی تعداد کتنی ہے، ہر مچھر روزانہ اڑ کے کتھے باندھا ہے، کتنیاں مکھیاں دنیا بچ، جنگل درندے کتنے ہیں، انہوں نے آپسی تعلقات کتنے ہیں، آدمیاں دے اعمال کے نو۔ یہ بعض بے وقوفاں یہ سمجھے بھی اے نبی دی شان ہے، اے علم جاننا اے شان نبوت اچ نہیں۔ نبی دی شان اللہ دی معرفت دے علم، اللہ تعالیٰ دی پہچان، ذات، صفات، معارف الہیہ، انہاں دی پہچان اے نبوت دا کمال ہے۔ تو نبوت دے سارے کمالات، اسے واسطے نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت ترائے قسم تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک ختم نبوت زمانی ہے کہ پیغمبر کریم نو جدو نبوت ملی، اس تو بعد کہیں دور بچ بھی کوئی نما نبی بن نہیں سکتا۔ دوسری ختم نبوت مکانی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نو نبوت ملن دے بعد تمام کائنات، روح زمین دے مکلفین، ذوات الارواح، جتھے جتھے بھی قائم ہیں، سب دوتے فرض کر دیتا ہے اللہ کہ محمد الرسول اللہ تے ایمان لے آسے۔ اگر محمد الرسول اللہ تے ایمان نہیں لایا، کوئی خطہ، کوئی بر اعظم، کوئی زبان، کوئی علاقہ، کوئی رنگ، کوئی جغرافیہ تے ایمان محمد تے نہیں لایا، آپ دی نبوت کھلن دے بعد تے سمجھن دے بعد اللہ فرمائے اس دے کوئی عمل قبول نہیں، سدھا جہنمی ہے۔ ایک بے ختم نبوت مکانی ہے، تے ایک ختم نبوت رتبی کہ جتنے عبدیت نبوت دے کمالاتن انہاں سارا نو اللہ جمع کر دیتا ہے محمد مصطفیٰ بچ۔ نبوت اور رسالت دے مرتبے، شانہ، عظمتہ، درجات، اس سارے دے مجموعے دا نہ رکھے محمد، تو محمد دا معنی یہ بے جڑے سارے کمالات عبدیت تے درجات نبوت، لوازم نبوت، معارف نبوت، سب دی جامع شخصیت اور سب نو جمع کرن والی، اس واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبوت دی شانہ دی بھی انتہائن، نبوت دے مرتبہ دی بھی انتہائن، تے نبوت دے کمالہ دی بھی انتہائن۔
اے ختم نبوت رتبی شان دے لحاظ نال 13 طرح آپ خاتم النبیین ہیں، زمانہ ہو بے، مکان ہو بے، جا رتبہ ہو بے، بہرحال نبی کریم علیہ السلام دی رسالت نو ثابت کرنا۔ اور سب تو بڑے عالم کون ہیں؟ اللہ اپنے پیغمبر نو بھی فرمایا، میرا پیغمبر 3 گلاں یاد رکھ لے، بلکہ 4۔ انہاں وچوں ایک گل ہے، اتلو ما اوحی الیک۔ علماء جان دیں تلا یتلو تلاوتن بھی ہوندے تے تلا یتلو تلون بھی ہوندے۔ اتھے جڑا اتلو ما اوحی اے تلا یتلو تلون کو لوئے تے تلون دا معنی ہوندے پچھے ٹرنا، تلاوت دا معنی ہوندے تلاوت کرنا، تے تلون دا معنی ہوندے پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ اسے واسطے علامہ ابن جریر وغیرہ مفسرین تے لکھا تلا یتلو تلاوت کو لو نہیں، تلا یتلو تلون دے کو لوئے تے تلون دا معنی ہوندے پچھوں ٹرنا۔ فرمایا میرے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اے علوم دا مرکز ہے، تو افضل الخلق اور عالم الانبیاء ہو کے بھی تو بھی ٹرنا ہے تے قرآن دے پچھو ہو کے ٹرنا ہے۔ اے مسئلہ بیان کیتے حاکمیت ہے قرآن دا، اور جب تک قرآن دی حاکمیت ایمان نہیں اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں۔ 1000 کتاباں پڑھ لے، پہلے مننا پوسی کہ علمی دنیا دا بادشاہ قرآن ہے، کتاباں دا شہنشاہ قرآن ہے، اور ہر ایک دوتے قاضی تے حاکم قرآن ہے۔ جب تک یہ ایمان نہیں اس تک مسلمان کوئی نہیں، بے شک جو مرضی آپ یہ کھا۔ آج کل تو فرقے ویسے بھی بڑے زیادہ، سب تو پہلے حاکم مانتا کس نو مان؟ قرآن نو مان۔ آج تو مولوی نہیں پیا مندہ، یہ سیاست دان جس دن مڈ نہ پان تاغوتی نظام او کے منسی۔ آج تو یہ مسئلہ مولوی نہیں پیا مندہ جو قرآن حاکم کتاب ہے۔ ہن وقت نہیں تا اے ہن نما بچو گل نکل آئی ہے کہ قرآن حاکم کتاب ہے، قرآن اپنی حاکمیت بنوائیے۔ ہن جیڑا مولوی نو قرآن ہوئے تے اگوا خیال محنہ دے جے انج لکھے آئی فلانے بزرگ انج لکھے آئی ایمان نال 10 مسلمان ہے۔ بھائی مردہ دے سوان دا مسئلہ تا پچھے کھڑا ہے نا، پہلے تک کافر اتھوں ہی بن گئی ہے جلے قرآن دے مقابل کتابڑی چاہ کے کھڑے۔ اس ایک کافر کیوں بنا ہے کہ قرآن نو حاکم ہی نہیں بننا، حالانکہ قرآن ہوا ہے اللہ دے رسول نو دعا حکم بھی ملے لِتَحْكُمَ کس نال بما انزل اللہ، میرا پیغمبر فیصلہ کریں تھا قرآن نال۔ اور تیسرا مسئلہ دعوت کیڑی کتاب نال دے میں، خوابہ نال نہیں، آوازہ نال نہیں۔ ٹبے دے پھروں آواز آئیے تے ادھی رات دے ٹیم تے زینب دھوپ تے سم گئی، ایہو جہیاں آوازہ نہیں۔ کین دعوت دے میں بلغ ما انزل الیک من ربک، دعوت دے میں تا قرآن دی تے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دے میں تا قرآن دی، تعلیم بھی قرآن دی، دعوت بھی قرآن دی، فیصلہ بھی قرآن دا، اور پیروی بھی۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فَاسْتَمْسِكْ چنگل لا چٹا مار، فَاسْتَمْسِكْ علماء جان دیر امسک نہیں، فَاسْتَمْسِكْ زیادت اللفظ زیادت تدلو علی زیادت المعنی، پکا جپا مار پورے زور نال اسے قرآن نو۔ کیوں کہ ساری دنیا اے قرآن کو لو دور کرن والی ہائی کہ نہیں، یا ہے یا نہیں؟ ہائی بھی صحیح تے ساری دنیا دے مشرک تے منافق یہ چاندیں جو قرآن چھوٹ بننے، او بھی آگے اِئْتِ بِقُرْآنٍ غیر حاضا او بدل ہو، اے قرآن بارے چ نہیں، یہ اکھت متشدد قرآن ہے، اس قرآن سختی ہوئی پئی ہے۔
لہجہ ذرا قرآن دا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھئی مانا یہ سمجھیں بھئی میں خود کمزاد اور مشرک ذلیل منافق، اور میں جڑے ویلے بیٹھا ہوں ماں جی میں میرا لہجہ خوش آمدی ہے، قرآن دا بھی یار خوش آمدی لہجہ ہوئے، بادشاہ دا کلام ہے۔ توجہ ہے، جیڑا بھی قرآن بیان کرے بڑی سختی ہو گئی ہے جی، متشدد سخت۔ خیر آج تے آخری کئی گل بھی نہیں، اگے چلو، اللہ کرے مضمون قرآن دے پورے ہو بنجن تے میں اس آیت دا ترجمہ کر لوں۔ صداقت قرآن، حاکمیت قرآن، کتنے مضمون ہو گئے؟ 4۔ یہ 4 مقصد ہیں، توحید، رسالت، قیامت اور کتاب اللہ دی حاکمیت، صداقت۔ انہاں 4 مقاصد نو زمین تے نافذ کرنا ہے۔ اقامت ہومنی ہے 4 مقاصد دی، صرف درسگاہاں وچ نہیں، یہ زمین تے نافذ ہو سن۔ اس واسطے 4 گلاں اللہ ہور نال ذکر کیتی ہیں، جنہاں نو آدن 4 لواحق، یہ مقاصد دے نال ملحق تے ملیاں ہویاں 4 گلاں۔ ایک جڑی بڑی گل ہے وہ ہے کہ فرمایا جہاد کرنا پوسی۔ توجہ ہے نا؟ کیا کرنا پوسی؟ اٹھے والوں کی کرنا پوسی؟ جہاد روٹی نال نہیں۔ آج کل لوگاں جہاد دا معنی بگاڑ دیتے، آلو مٹر ذبح کرنا ہے جہاد ہے، نہیں۔ قاتل فی سبیل اللہ، جہاد دا معنی تلوار لے کے تے مشرک دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے میدان وچ کھڑا ہونا اور کھڑا ہو کے للکارنا، یہ جہاد ہے۔ اور یہ جہاد بھی فرض ہے جی میں نماز فرض ہے، ذرا ہے اوکھا، بہرحال ہے صحیح، جہاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی پوری زندگی میں پہلے بھی ایک دفعہ تھے میں نے یاد آنا پہ درس دیتا تھے، گل کی تھی بھئی 2 ہی چیزیں، محمد دا قرآن تے محمد دا جہاد، یہ 2 ہی چیزیں۔ اور آج بھی دنیا کفر، اچھا کہیں کافر نو استنجے تے کافر نہیں لگتی، بھئی ایک صوفی ہے وہ استنجا شکی آندہ ہے تے لوٹے روڑی آندہ ہے، کہ کافر امریکہ نو تکلیف ہوئے، برطانیہ نو، کہ ہندو نو نہیں، مسواک تروڑی بہن ہے، پورے درخت خالی کر دو، کوئی کافر ناراض نہیں ہوں، نفلہ پڑھے، تہجد پڑھے، نہیں۔ انہاں نو سب تو بڑا مسئلہ ہے بے کہ محمدی قرآن دے نظام دی گل بھی نہ کریو تے جہاد دی گل بھی نہ کریو۔ تے آپ دی پوری زندگی جی یہ 2 چیزاں، یا قرآن ہے تے یا جہاد ہے۔ اے ہن ربیع الاول آندہ پہ سونی سیرت سن سو، اللہ خطیبہ نو بھی ہدایت دے بے، انہاں ایڈے سیرت سنامنی ہے کہ تھوڑے ذہن نقشہ آبے کہ آپ دی سیرت بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جی میں عجم دے پیران دی ترتیب ہوں دیئے کوئی ایج یا سلسلہ ہے۔ یاد رکھو یہ سارا نقشہ غلط ہے۔ پیغمبر کریم خود اپنی تصویر بیان کیتی ہے، فرمایا انا نبی السیف، میں تلوار والا نبیاں، جو الا رزقی تحت رمحی، اوہ لوگو میں محمد مصطفیٰ دا رزق اللہ میرے نیزے دے تلے رکھا، نیزے دے تلے رکھا۔ جہاد اڈو تلوار تے ادو نیزہ، اس واسطے یاد رکھو ملا بیان کرے نہ کرے، اللہ دی قسم میرے نبی دی پوری سیرت یا قرآن دا بیان ہے یا قرآن دی اقامت، تلوار تے جہاد ہے، پوری زندگی یہی ہے۔ اے مولویاں تو انہوں ایک آیت سنائی ہوئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اے ہون بات سن سو ربیع الاول ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مولوی تو ذرا اے بھی پوچھیں کہ اس آیت دے اگوں یا پچھوں بھی پڑھ، اتھے بھی گل جہاد دی ہے، اور صحابہ دے تھوڑے قدم اکھڑ گئے نا، جڑا اچانک پچھو حملہ ہویا، کیونکہ پیچھے بھی حملہ کرنا لے، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں، وہ بھی بڑا وقت دا جرنیل ہے، جڑا بعد جنتیاں دا بھی جرنیل ہے۔ اس ویلے ادو کھڑا آئی پرلے پاسو،
تو اتو پھر کے آئے خالد بن ولید، جنگ تو جتی گئی ہے احد علی، مشرک سارا سامان سٹ کے تھے، یہ میں عادت ہے پرانی نسے بہنے ہیں، لیکن اس ویکھا بھی او پہاڑی والی سائڈ خالی ہو گئی، ادو پھر کے آیا، انہوں نے تصور ہی نہیں بھی پچھو بھی کوئی حملہ آور ہو سی، لیکن پیغمبر دی جنگی مہارت بھی دیکھو، آپ نے پہلے اسے پہاڑی تے نظر رکھی ہے، اسی جدو اتھے گیا اوہ دے سانا لکھ فوجی بھی ہے پاکستانی، اتھے جا کے بڑا حیران ہو کے بیکھ دے یار اے کے بھی، وہ پھر پورا نقشہ سانو بھی اتھے جا کے سمجھ آئے تھے تو پڑھتے پڑھیں عرصے پہ، اے پہاڑی اے سارا جڑے نقشہ اسے سامنے قرآن و سنت کا بیان کیتا، حیران ہو گیا، کہتے ہیں خدا دی قسم محمد مصطفیٰ دی جڑی جنگی بصیرت آئی دنیا دا کوئی جرنیل اتھے نہیں پہنچ سکتا، کہ آپ اپنی فوج نو کھڑا کتھے کیتا، چوکی کتھے قائم کیتی، آگے یکدم جڑے حملہ ہو ایسا سے آدھا کہ کئی جہنمی ان صحابہ تے بھی اعتراض کر دیں، او جی اوہ دے چھو نس گئے میں آکے بچو نسے تسی آئے، صحابہ نہیں نسے، قدم اکھڑ بننا بے خبری بچ الگ گل لے، لیکن جڑے اکھڑے نا اللہ دسے قدم اکھڑے کہ اللہ کی دسے بالا قد افا میں نے اپنی عزت دی قسم میں قدم اکھڑے تا ہے نا، لیکن میں وہ قدم اکھڑے ہی معاف کر دیتے ہیں، ان پہلی گل بیان کرنا اور اس سے مذاق کرنا تھی، اگلی گل کون دسی، یہ تھی اللہ کے میں نے قسم اپنی ذات دی میں معاف کر دیتا، اس مقام تے ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اے جی میں رسول دا اسوہ آئی نا سینہ تان کے میدان اچھ کھڑے رہے مشرکان دے مقابلے تھے بیچ اور آدھے رہن میں اللہ دا سچا نبی جہاں آو مشرکو آؤ جی میں پیغمبر للکار رہی ہے میدان جہاد اینج ڈٹ بننا اے سونا نمونہ آئی، کوئی سمجھ آئی نہیں، اے ہے نے جڑا آیت دا اگ پیچھے یہ قرآن اچھ بیکھ لیں، بارہا جہاد ہے، جہاد بس تے ضروری ہے کہ مسلمانہ دی جماعت منظم ہوئے، جب تک جماعت تا نظم نہ ہو سی اس وقت تک جہاد نہیں کر سکتے، تو اسی تے میں آپس سے جتھے لڑن شروع ہو جاما، نظم جماعت التنظیم یہ قرآن دا موضوع ہے، پھر جماعت اور نظم جماعت اس بات سے ضروری ہے کہ ان تھوڑا نظم برقرار رہا سی تے جماعت کس چیز دا نہ ہے، توجہ ہے، اے گل ذرا اوکھی ہے جڑا مباہدن سمجھاؤنی پائے گی، تے تھوڑی نظم کن قائم رہا سی، جماعت کس چیز دا نہ ہے، تو یاد رکھ لو اچھی طرح سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ نظم پہ زور لگایا، حتیٰ کہ آپ ذرا غور کر لیں 3 آدمی اگر آپ نے بھیجے، ایک کو امیر مقرر کیا، 3 آدمیوں کو باہر بھیجا تو ایک کو کیا کیا، اونچے ذرا پڑھو نیا مسئلہ آ گیا، امیر مقرر کیا، 10 کو بھیجا تو ایک کو امیر، وہ حضرت عاصم بن ثابت، 10 صحابہ کو بھیجا تو ان کو امیر مقرر کیا، نظم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، فرمایا اے لوگو امیر کی اطاعت کرنا، اس پہ احادیث کے مستقل ابواب موجود ہیں کہ جماعت تب قائم ہوگی آل حق کی جماعت کے امیر کی اطاعت کی جائے، جب تک آل حق کے جماعت کے امیر کی اطاعت نہیں، خدا کی قسم کسی سے ضد مقصد نہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں شاہ و توحید کے، ان کو بھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو غلط فہمی میں کہ اس مسئلے پہ اپنے علماء سے بھی قسم اٹھا کر ان سے بھی پوچھو یہ مسئلہ ہے یا نہیں، کہ قرآن نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت
یہ قائم ہوگی تو اس کے لیے آل حق جماعت کے امیر کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور جو اطاعت امیر سے نکل جائے، مقابلہ کرے، وہ خارجی بھی ہے، وہ باغی بھی ہے۔ کسی کو غصہ آئے یا ناراضگی آئے، یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے اسی مسئلہ کو بیان کیا، اور قرآن پاک نے سورہ آل عمران میں، بعض بقرہ میں، بعض سورت المائدہ میں، اور بھی کئی صورتوں میں اس خد و خال کو بیان کیا کہ جماعت کس طرح متحد رہ سکتی ہے۔ اتحاد جماعت، اصول جماعت، وہ باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ میں نے جو آپ کے سامنے صرف چند گزارشات، امیر کون ہوگا، امیر کا حق کیا ہے، اور جو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو لوگ آل حق جماعت کی امیر کی اطاعت سے نکل گئے، وہ جماعت نہیں، وہ کیا ہے، خارجی ہے، وہ باغی ہے، اور مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ان خارجیوں اور باغیوں کو اگر وہ راستے پہ آ جائیں تو فبہا، نہیں تو اپنے دل، اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھو، یا کہو ہم آل حق نہیں۔ اگر تم آل حق، اور ہمارا دعویٰ ہے الحمدللہ آل حق صرف ہم ہی ہے، ہماری جماعت آل حق کی ہے، لیکن جماعت قائم رہے گی امیر کی اطاعت میں۔ امیر کی اطاعت سے نکلنے سے وہ جماعت نہیں، وہ بغاوت ہے، وہ خروج ہے۔ اب یہاں بات تو لمبی ہو گئی، لیکن آیت کا ترجمہ ضروری ہے۔ یہاں اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت شمویل، یہ سورہ بقرہ ہے، دوسرے پارے کا اخیر ہے۔ بہتر تو تھا پورا رکوع بیان ہوتا، لیکن اب تمہید لمبی ہو گئی، صرف 2 منٹ آپ حوصلہ کر لیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے واقعہ ذکر کیا، قوم نے جہاد کی تیاری کی اور مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے امیر مقرر ہو۔ اب 2 پارٹیاں آ رہی تھی، ایک پارٹی تھی شہزادوں کی، ایک پارٹی تھی صاحبزادوں کی۔ ان کی بات کر رہا ہوں، پرانوں کی، ہنسنے کی بات نہیں۔ شہزادے اور بولو، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ یہ آ رہے تھے، ایک بادشاہوں کی اولاد اور دوسرا انبیاء کی اولاد، صاحبزادگان، شہزادگان، شہزادے، صاحبزادے۔ یہاں انہوں نے جو امیر مقرر کیا اس کا نام ہے طالوت، اور مسئلہ یہ تھا کہ یہ شہزادوں میں سے بھی نہیں تھا اور صاحبزادوں میں سے بھی نہیں تھا، اور یہودیوں کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ امارت صرف وہ کر سکتا ہے جو کسی شاہ کا بیٹا ہو، بادشاہ کا، یا کسی نبی کا بیٹا ہو، بزرگ کا بیٹا ہو، یعنی صاحبزادہ یا شاہزادہ۔ اور یہی یہود کی پرانی فکر تھی، ان کے مذہب کی بنیاد یہی تھی کہ امارت یا نسب پہ چلتی ہے یا دولت دنیا، انبیاء کی اولاد ہو یا پھر سرمایہ دار ہو، بادشاہ کی اولاد ہو۔ اچھا، یہی فکر آئی دوسرے گروہ میں، کون سا؟ شین رافضی گروہ، اس میں بھی یہی فکر چلی۔ انہوں نے کہا جی خلافت کا مستحق کون ہے؟ اولاد،
اولاد، اسی لیے انہوں نے جو اپنے امام وضع کیے تو وہ امام جو 12 تو باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا. شروع میں کیا؟ شروع میں وہ تھوڑے سے چوک گئے کہ شروع میں جو امامت شروع کی، اصل ضابطہ تو یہی ہے، اصول کافی میں بھی موجود ہے کہ امامت باپ سے بیٹا کو ملے گی، لیکن ابتداً تھوڑی سی مشکل پیش آئی، اور وہ کیا کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسین، حالانکہ حضرت حسن، اب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، جو درمیان میں بیمار تھے انہوں نے سوچا یہ تو کام گڑبڑ ہے، انہوں نے پھر حضرت حسن سے امامت حضرت حسین کی طرف منتقل کی، حالانکہ امامت کس میں جانی چاہیے تھی؟ اولاد میں، حضرت حسن کی اولاد میں ہوتی، انہیں حضرت حسین کی طرف لے گئے. اس کے بعد پھر وہ مسلسل آخر تک اولاد میں چلی. تو یہ ایک تصور یہودی تصور ہے، خیال کرنا، اچھی طرح سمجھنا. یعنی استحقاق کے لحاظ سے ایک تو ہے نا خلیفہ بن جانا، تو بن تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن بھی گئے، وہ الگ بات ہے. ایک ہے استحقاق کا دعویٰ کہ باپ کے بعد امام بیٹا بنے گا، صاحبزادہ. یہ ایک ذہن تھا یہود کا. انہوں نے اعتراض کیا، خود مان رہے تھے، بھائی سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ گہرائی تک خود مان رہے تھے کیا کہ ہمارے لیے امیر مقرر کر دے تاکہ ہم جہاد کریں. امیر کا مطالبہ بھی خود کر رہے ہیں. اب ہو گیا امیر مقرر، اور خرابی کیا پیش آئی؟ امیر نہ صاحبزادہ نہ شہزادہ، نہ شاہ کی اولاد نہ نبی کی اولاد. اس وقت کے یہ 2 ہی نسلیں تھیں. اب ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں مانتے، یہ کون سا امیر بن گیا. آج بھی یہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جس مولوی کا باپ عالم نہیں اس بیچارے کی خیر نہیں، کیونکہ ہم بھی جرگمال ہیں. صاحبزادہ ہونا شرط ہے تب کام چلے گا، جب تک صاحبزادہ نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا. یہ فکر کہیں ان والا تمہارے اندر تو نہیں آ گیا، اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ فکر ہے کس کی. اب ذرا دیکھنا ہے، پیغمبر نے کہا قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے مقرر کر دیا ہے طالوت کو تمہارا امیر. اچھا، انہوں نے کہا قالوا انا یکون لہ، اے بادشاہی عمارت اس نوں تے ڈھکدی نہیں، اے کون دے امیر بننے والا؟ انہوں تے نہیں بندے اسی امیر. کیوں؟ کہ وَلَمْ يُعْطَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، یہ تے غریب آدمی، اس کو مال ہی نہیں. ذہن یہ کہ نہ صاحبزادہ تے نہ شہزادہ، اس کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھئی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، پیغمبر نے آگے جو مسئلہ ہے انہوں نے اعتراض کیا، اللہ کے نبی نے جواب دیا اور وہاں امیر کی اہلیت کو بیان کیا. امیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا زادہ بسطتاً فی العلم والجسم. عمارت کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک علم میں مضبوط ہو اور دوسرا بہادر ہو، کیونکہ جہاد کرنا ہوگا، سونا نہیں ہوگا، ہاتھ ساتھ چمومانے نہیں ہوں گے، جہاد پہ نکلنا ہوگا میدان میں. بسطتاً فی العلم والجسم، جسم دے معنی نہیں کہ ذرا گوشت زیادہ ہو، گوشت نہیں، بہادر ہو، مضبوط ہو، میدان کا آدمی ہو، اور علم میں بھی مضبوط، بہادری میں مضبوط. یہ 2 چیزیں یہ عمارت کی بنیاد ہے. اگر آپ غور کریں اسی بنیاد پہ صدیق اکبر کو صحابہ نے خلیفہ بنایا. بسطتاً فی العلم والجسم، اسی لیے بخاری میں موجود ہے، اور اس پہ ہم دلائل کئی دے سکتے ہیں، وقت نہیں، کہ حضرت صدیق اکبر اعلم الصحابہ، پیغمبر کے دور میں معروف تھا کہ ابو بکر صدیق سب صحابہ سے بڑے عالم ہیں.
صحابہ میں یہ شاید تھا، بخاری میں موجود ہے۔ پھر مسئلہ میراث کا آیا، علماء سے پوچھو سب سے مشکل ترین مسائل میراث کی ہے، میراث کے مسئلے، ہر مسئلہ عالم آپ کو بتا دے گا۔ میراث کا مسئلہ آئے گا بھائی تحریراً دو، دیکھیں گے، ابل تو 12 احوال ہیں وہی یاد نہیں رہتے، بار بار کتابیں دیں۔ خیر، میراث کا مسئلہ آیا تو سب عاجز آگئے، حل کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نمبر 2، سب سے مشکل مسائل میں سے نماز کا مسئلہ مشکل ہے، تمہارے لیے تو آسان ہے نا، سب سے مشکل مسئلہ نماز کا ہے۔ سلام سے لے کے تکبیر سے لے کے سلام تک 200 ایسے مسائل ہیں جن میں بڑے بڑے مجتہد پریشان ہوئے، بڑے بڑے ائمہ پریشان ہوئے اور زندگیاں گزر گئی۔ مشکل ترین مسئلہ کس کا ہے؟ نماز کا۔ اور پیغمبر کریم نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو امام بنا کے بتایا کہ اعلم الصحابہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور بہادری، 2 راتیں دیکھ لو، آپ کی زندگی کی مشکل ترین راتیں 2 ہیں، ایک ہجرت کی رات، دوسری بدر کی رات۔ اس سے بڑا کٹھن اور مشکل حالات آپ پہ نہیں آئے، ہجرت والی رات اور بدر والی رات۔ ہجرت کا ساتھی بھی پیغمبر کے لیے اللہ نے منتخب کیا ابو بکر صدیق کو، اور بدر کا چوکیدار بھی منتخب کیا ابو بکر صدیق کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتی ہیں، اپنی اعلان کیا، 20 سندوں سے روایت موجود ہے، سوال کیا ایُّ الناس اشجع بعد النبی، اے لوگو کیڑا جنا ہے جڑا سارا تو بڑا بہادر ہو گئے؟ تواڈے کولو کوئی پوچھے تو جواب غلط ہی ہے۔ جمعہ دے خطبے جو بولے اشجاعہم علی، جواب غلط ہے۔ حضرت علی پوچھ رہے ہیں نا، اشجع الناس، اشجع اس میں تفضیل، سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ سارے خاموشن، تے خود حضرت علی جواب دیتے ابو بکر۔ سارے صحابہ تو اشجع کون ہے؟ ابو بکر۔ آج بھی جاؤ نا خندق، اتھے ایک نشان کھڑے، خندق ہے، 7 مسجداں کھڑی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں، وہ 7 مسجداں کی ہیں، اتھے نبی کریم علیہ السلام دے 7 کمانڈران دے ڈیرے ہیں۔ پھر جائیو تو ذرا ان خیال رکھیو۔ اور سب تو مشکل ترین جنگ کیڑی ہے؟ خندق علی۔ بدر علی تو ہے مشکل ہو بھی ہے، لیکن غزوہ خندق کو ہے جو ساری دنیا دا شرک اکٹھا ہو کے حملہ آور ہوئے، احزاب، ساری دنیا دے مشرک اکٹھے ہو گئے، محصور کیتا۔ اتھے ہن مسجد علی کھڑی ہے او پہاڑ دے وچ، تے مسجد ابو بکر تے مسجد عمر کھڑی ہے اگو سینے وچ، جتھے اے دوئیں مقام ہیں نا، انہاں دے بالکل سامنے جڑا روڈ ہے اتھے مشرکین دیاں فوجاں۔ میں کہ ہن دسو ہے، اسی تے سارے صحابہ دا احترام کرنا لیا، لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ اتھے کونے چ ڈیرا لاونا، اس ذہن دا کوئی بندہ سوال کرے، سارا دا محبت تے ادب ایمان ہے۔ لیکن میں اتنا تے پوچھ سکتا نا، اتنے بڑے مارکہ وچ بھی دشمن دے سینے وچ کھڑا ہے تو ابو بکر صدیق کھڑا ہے، تے حضرت عمر فاروق کھڑے، تو حضرت علی دلیل دیتی، فرمایا سب تو بڑے بہادر ابو بکر۔ فرمایا جڑی بدر علی رات ہے، نبی کریم علیہ السلام ایک اعلان کیتا ہے، میں یوہر سنا، کیڑا جن ہے جڑا میرا چوکیدار بن سی، باڈی گارڈ بن سی۔ حضرت علی فرمایا سی سارے ڈر گئے، کیوں؟
اس واسطے کہ سارے مشرکاں دا نشانہ ہو گیا محمد مصطفیٰ دی طرف. تے اتنی بڑی امانت دی حفاظت دا ذمہ لمنا آسان نہیں. سارے ڈر گیا. جاء ابو بکر شاہرا، ابو بکر صدیق آئے تلوار لہراندہ ہویاں تے آکھا اے کم آنا یا رسول اللہ آنا اوہرے سوکا. اے تھوڑی جڑی چوکیداری علی گل ہے اے غلام کرسی، میں جانا تے اے چھپر جانے، تسی جاؤ اپنے کم کرو. حضرت علی فرماندن اے دلیل اشجع الناس، سب تو بڑے بہادر کونن ابو بکر صدیق، اس سے میرٹ تے چنا ایمیں نہیں. بستتن فی العلم بل جسم، علم بھی سب تو مضبوط، جسم بھی سب تو مضبوط. اے امارت دا میرٹ ہے. تے جتے ایک جاہل مولویاں تے حکمران بن جاوے، علماء تلے تلے تے ان پڑھ جس نو استنجا کرن دا بھی طریقہ نہیں آندا. او میں بالفرض پوچھ رہی ہاں، بالفرض کوئی نعوذ باللہ ایسا واقعہ پیش آ بنے تو یہ قیامت دی علامت نہیں کہ ایک بندے نو استنجے دا طریقہ نہیں، مولوی تلے پہنتے او تو کھڑے. سوچنے دی گل ہے. عمارت بستتن فی العلم والجسم. انہاں آکھے ذرا مزہ نہیں آیا، میرٹ تو ٹھیک ہے، علم بھی مندے ہاں، بہادری بھی مندے ہاں، لیکن صاحبزادہ تو نہیں نا، شہزادہ ہی نہیں. گل تو اتھے ہی کھڑی ہے. پھر تسلی نہیں ہو رہی تھی. خیال کرو تسی بھی سے بیماری دا شکار نہ ہو. تسلی نہیں ہو رہی، نہ صاحبزادہ تے نہ شہزادہ. غلام قوماں دا ذہن اے جی ہوں ہے. خیر پیغمبر فرمایا نشانی نے او جڑا تابوت تواڈے کولوں دشمن کھس کے لے گئے ہیں، تابوت سکینہ. یہ وقت نہیں میں اس سے کلام کرا، اس تو میں گزرن لگا. تابوت سکینہ او صندوق آسی تواڈے کول تے خرق عادت طور تے آسی. وقت تسلی تھی ویس نے کہ یہ تھوڑا امیر ٹھیک ہے، توجہ ہے. تا امیر دی عمارت من لے سو کوئی خرق عادت واقعہ ویکھا تا نہ کہ جی پھر ٹھیک ہے. یہ کوئی تابوت صندوق ہے لکڑی دا. اس سے گپاں تو بڑیاں لکھی ہیں تفسیراں وچ بھی، لیکن جڑی در اصل چیز ہے قرآن خود بیان کیتی ہے. اس صندوق وچ کی آئی بقیۃ مما ترک آل موسیٰ. حضرت موسیٰ دے کچھ باقیہ جاتن، کوئی تورات دیاں تختیاں، کوئی کپڑے شپڑے ہیں، اللہ جانے ڈنڈا بھی ہو سی مارو. تو یہ بقیۃ، یہ او بقیہ آئی او اس سے یہ دشمن انہوں تو چرا کے لے گی آئی. خیر فرمایا او صندوق آ بیسی تو پھر اس دے وچ کہ سکینۃ من ربکم. یہ جڑا حال دل ڈاٹا مطمئن نہیں تھیندہ پیا جو این صندوق آ بنے نا، پھر تو تھوڑا دل مطمئن ہو سکے نہیں. سکینۃ من ربکم، اے اوہی سکینہ ہے، اطمینان. صندوق آ گیا، سارا ویکھا فرشتہ چایا، وہ ڈان شاند اللہ تے میں ڈاندہ کوڑی مارے. بہرحال فرشتے لے کے انہاں سامنے آ کے رکھ دیتا. انہاں ویکھا بھئی اوہ صندوق آ گیا، وہ جڑا انہاں کھس کھڑائی، یہ خرق عادت امر پورا ہو گیا. انہاں کہ ٹھیک ہے جی امیر من لے. لیکن امیر منن تو اگلا مرحلہ سخت شروع ہو گئی. امیر تو ٹھیک ہے جی اسی مندے امیر، پہلے تو امیر ہی نہ پہ مندے. کون بھلا؟ او یہودیاں دی گل کردا پیا پرانا دی. امیر ہی نہ پہ مندے. جدو امیر من لیا ہون امتحان اس تو تے آیا. فرمایا امیر من کے چلو. حضرت طالوت چلے. فلما فصل طالوت بالجنود، لشکر نال گئے. اگلا اے ہون جملہ ذرا توجہ نال سنائے. سخت گرمی دی شدت، لمبا سفر اور پیاس نال نڈھال ہو گئے. سخت پیاس سے
کئی لشکر لکھاں دی تعداد تے اگے بڑی ٹھنڈی نہر آ گئی، ٹھنڈی نہر۔ ہن سخت گرمی ہو بے، ایو جملہ سناونا سے میں بیٹھا، تسی بھی ذرا ویکھو بے ایمان دے تقاضے کے، سخت گرمی، پیاس دی شدت، تے سونی ٹھنڈی نہر آ گئی۔ امیر اعلان کیتا خبردار اس نہر چو پانی نہیں پیمنا۔ اتھے ہن امتحان ہے نا، اطاعت امیر کے فرض ہوندی، اتھے پتہ لگدا خارجی تے باغی کون بندا تے جماعت وچ کون رلدا۔ ہن جڑے اے ہن جاہل جاہل لم جب اچھا دیکھو جی پانی نہ پیو، اچھا تے پیاس مر جاواں، امیر ویکھو سانا دے پانی نہ پیو، امیر انجوں نے جڑا پانی تو روکی کھڑا، تو سمجھ دے پہ ہو، اچھا پانی تو روکیندا، اساں پیاس تو مر رہے ہاں، اتنا لمبا سفر کیتا ہے، ہکا نہر لبھیے تھے کہ پانی نہیں پیونا، یہ جے امیر نو اسی کیجئے مننا نہیں مندے۔ امیر آکھا بھی مہربانی تھوڑی، اے ہے قرآن میرے بھائی، اے بھی قرآن ہے، اے امور انتظامیہ دا بیان ہے کہ امیر دی اطاعت کنج کرنی ہے کہ جماعت منظم راسی۔ یہودیاں امارت دی گل کر کے ترک کر دیتا ہوں، کئی بندے اکثر میں سانو یہودی آکر تو آنا آکھ رہا، ویسے اگر تو انہوں بڑھن دی شوق ہے تو آؤ آلن سالن مرحبا۔ توجہ ہے نا، کہندہ نام ہے لے رہے یہ ایتا ہے تو پراپا گنڈا جی سانو یہودی آکھے، میں کہے جی تو انہوں شوق ہے تو آ جاؤ، اسی کسے نہیں آکھ رہے، کوئی بھی ہو بے جڑا اطاعت امیر چو نکل جابے اس دے بارے اے قرآن دس رہا، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، جس بندے اس نہر چو پیتا میرے نال اس دا کوئی تعلق نہیں، لَيْسَ مِنِّي پائے تُسی امتحان اچھ گئے ہو، لَيْسَ مِنِّي اس دا میرے نال کوئی تعلق نہیں، ہاں إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِجَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ، امیر روک دیتا بھئی ایک چلو ہاتھ نال پی سکتے ہو اور پا، اس تو زیادہ نہیں پیمنا۔ سوچ لو باغی اور خارجی ذہن کیا ہوندہ کہ یار ساڑھی سمجھ تو بالا تارے، امیر ان کیوں کر رہے ہیں، فلاں ان کیوں کر رہے ہیں، یہ طریقہ یا یہودیاں دے یا منافقاں دے۔ غزوہ حنین دی بات پڑھو بخاری مسلم ہے، نبی کریم علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں غنیمتہ نو، ایک جنہ پچھو کھڑو گی، مٹھا منیاں ہوئیاں، سروں بھی گونا، سر تے اس طرح پھرا ہویا، چٹے کپڑے، آکھر لگا اے دل یا محمد، اے جو تسا تقسیم کی ہے نا، عدل نہیں ذرا انصاف کرو۔ اعتراض پیغمبر تے کر رہی، یہ ہمیشہ منافقین اسے طرح کر دے رہے۔ مومن مواحد ہومنا سے ضروری ہے کتاب و سنت دی پیروی، اور کتاب و سنت جی میں جماعت بنائیے، جماعت دے آداب بھی سکھائے۔ خیر اللہ فرمان دے نکلے، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، لکھاں دی تعداد وچ ویندے پے ہیں، تے 313 دے قریب اطاعت وچ رہ گئے، باقی نعرے لے کے سیڑ تے گئے۔ انہاں کہ بھی ہو جی امیر اپنے کو رکھو جڑا ٹھنڈی نہر تو پانی نہیں پیون دے۔ سبق کے بے بظاہر تو انہوں سمجھ بھی نہ آسی، لیکن شرعی تقاضاں تے عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اسی اپنے عمراء امیر وغیرہ انہاں دے بظاہر کام تواڈے مزاج دے، تواڈے مفاد دے، تواڈی مصلحت دے خلاف بھی ہیں، اپنی مصلحت نو قربان کرو، اپنی سوچ نو قربان کرو، شریعت تے عمل تاں ہو سکسی، جماعت منظم تاں ہو سی۔
تھوڑے جے بچ گئے، لیکن بچ جڑے گئے بڑے ہی خالص دانے ہیں۔ تے ایہ حق دی پہچانے، اتھے قلت تے کثرت دا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو انہوں بھی میں اکثر ہے نا بیکھو کہ کتنے بندے ساڑھے نال ہیں، کتنے نہیں، اے بیکھو کیڑے بندے تھوڑے نال ہیں۔ اے بیکھو نال چلن والے مخلصوں میں زیادہ ہمن دی لوڑ نہیں، زیادہ تے آج ایک جلسے تے جا رہے ہیں، رات سن ملے ہیں تو اللہ کی طرح سمجھ گئے ہو اور چکوال ہو رہے ہیں، بڑیاں گڑیاں چھڑیاں جا رہی ہیں، خاسرت دنیا والآخرہ۔ زیادہ نہیں، زیادہ تو پچھے ان برطانیہ دی ایک ملکم ہوئی ہے، آج اس دا بھی جنازہ ہے اور کتنے لوگ شریک ہوئے، بیکھ لئیو۔ زیادہ دی گل نہیں، قلیلا منہم، تھوڑے جے بچ گئے، 313 لکھاں باغی ہو گئے، لکھاں خارجی ہو گئے، نکل گئے۔ اور اے جڑے بچن فلما اگے چلن جاوزہو ہوا والذین آمنوا معہو، ہون جڑے بیلیاں پانی پیتا آئی، اطاعت امیر نہیں کیتی، انہاں دے بھی ذرا لب سنو، جڑے اگے گئے نا تو کہتے ہیں قالوا لا طاقت لنا اليوم، آج ساڑھے بچ ہمت نہیں کہ جالوت دے لشکر نال ٹکر لبیے۔ توجہ ہے نا، اتنے سیریاں نہ گڑیاں کرو، کثرت نہیں، لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودہی، انہاں دے حوصلے پست ہو گئے، لڑائی بھی نہ کر سکے، تے جیڑا او چند سچے سچے موتین کھرے مخلص مواحدن او آئے اور کیا کہ قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، انہاں لوگاں آکھا جنہاں نو یقین آئی کہ اسا اللہ نال ملنا لے آں، یعنی مومن بندے جنہاں پانی نہیں پیتا، امیر دی اطاعت کیتی، وہ آئے تے آگے آکھن لگے کیونکہ جالوت دا جڑا لشکر آئی یہ بھی لکھاں دی تعداد ہے، ہو ہاتھی دی طرح پہلوان بڑے بڑے، انہاں دے تو سامان ہی زیادہ ہے، یہ تے تعداد ہی بڑے زیادہ ہیں، اتنیاں فوجہ کٹھیا تے ایسا چھوٹے جے بیچارے اسی کی نندہ مقابلہ کریے۔ لیکن جڑے آنا ایمان آلے، سبحان اللہ، ایمان جدو آبے نا پھر تلے نظرہ ختم ہوئے میں دیا، پھر نظرہ میں دیا انتے صدیاں کتھے میں دیا اٹھتے۔ اچھا اسے لشکر دا ایک جملہ ہے، سارے صحابہ دی زندگی بیکھو، جنگا کہیں صحابی جرنیل لمبی چوڑی تقریر نہیں کیتی، اس سے گروہ دا وہ جملہ پڑھے لکھاں دے مقابلے، اور انہاں کی آکھا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرہ، اتھے 100 تے 5 دی گل نہیں، قلت تے کثرت دی گل نہیں، کتنیاں جماعتاں کم من فیعت، کتنیاں جماعتاں قلیلت، تھوڑیاں جماعتاں، قلیلہ تعداد بھی تھوڑیاں، غلبت فیعت کثیرہ، اور بڑے بڑے لشکرہ تے غالب آمن والیاں، کیوں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اس واسطے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دی مدد نال، قلت تے کثرت رو نہ بیک، زیادہ تے تھوڑا نو نہ بیک، بیک کس نو؟ اپنے دل دے اخلاص نو بیک، جڑا مقناطیس سے اللہ دی نصرت رو کھیچن والا، جے تیرے دل صاف ہے اللہ دی رضا والا، تے نہ سجے بیک نہ کھبے بیک، اور کتاب و سنت دے مطابق میدان اچھ کھڑا ہو جا،
اور بے اذن اللہ اللہ دی نصرت آسی، اللہ دی مدد آسی، بس اتنے تے جم گئے۔ اور جم کے بھی اگے قرآن انہاں دا بیان بھی کیتا، جم کے انہاں چند وظائف بھی پڑھے۔ وظائف ایک تھا مولوی دس دینے کو انہاں پڑھے، آکھن لگے ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہوندے نے خالص مجاہد، تے جڑے مجاہداں دا امام تعویذ گھر بیٹھا لکھدا ہوئے ہے نا ایڈیاں جماعتاں، انہاں دکان بنائی ہوئی ہے، غیب دیا خبراں پہ دس دن، تسی ناراض نہ ہو کیوں ناراض ہو گیا؟ سب دسی ہے تے اے کہڑے مجاہد ہوئے جس دی خالص اعتماد کس تے ہوئے؟ اتے بولو کس تے ہوئے؟ ہاں مجاہد توحیدی بن سکدا، اس واسطے آتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس جملے بڑا راز ہے، آدھن اللہ اسائیں توحید آلے تے اے جڑے مقابل کھڑے ان کون انہی کافر انہی، سمجھے ہو؟ اساں کونا ربنا علیہ، ربنا ربنا خالص تیری پکارا دے، تے جڑا مقابلے کھڑے نہیں اس سے مسئلے ہی ساڑے مخالف ہی نہیں، یہ رلے آلے نہیں، اس آستے او کافر ہی نہیں تے اسی مباہداں، مباہداں دا تو آپ اپنی رحمت دا ہاتھ رکھ۔ یہ وسیلے دے قصہ میں نے یہ بھی حوالہ دیتا گیا توحید دا، اسی توحید لے آتے وہ منکر نہیں، مدد ساڑی کرنا اخلاص سے توحید۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، ہویا کہ او لشکر موجود، جالوت اعلان کیتا جڑا بڑا بہادر کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، اور پہلوان ہے جیا کہ جیا پہلوانی کوئی نہیں۔ حضرت داؤد نوجوانن جڑے بعد نبی بنے وہ بھی اس لشکر طالوت موجود ہے۔ حضرت داؤد جوان بکریاں چراون والے وہ بھی نال، جلے اس للکاریا میدان یہ نہ سارا ویکھا بھی اتنا بڑا پہلوان اس نال کون لڑے؟ حضرت داؤد آکھا میں لڑ سا، اے جانے تھے میں جانا، توجہ ہے؟ جڑے مقابلے بچ گیا مفسرین حضرات لکھا، قرآن تے اجمال جہاں اتھے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، جلدی نتیجہ کھڑا۔ حضرت داؤد صرف ایک کنکر چاہ کے سٹا تے پہلوان اور اندر سیر تلے تے ٹنگا ہوتا، سارا لکھاں دا لشکر نس گیا، اور اللہ اس لشکر نو فتح دے دیتی۔ فتح اور نصرت دے من اللہ کون ہے؟ مسئلہ کے سمجھے ہو کہ جہاد سے جماعت ضروری ہے، جماعت قائم رہندی ہے امیر نال، امیر کی اطاعت کے بغیر جماعت جماعت نہیں۔ امیر کی اطاعت جو آل حق کا امیر ہے، اسی لیے وہ حدیث جو حذیفہ کی مسلم میں ہے وہاں پر بھی ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بھی رہنا اور امیر کے ساتھ بھی رہنا لازم ہے۔ پھر صحابی نے سوال کیا کہ اگر جماعت نہ ہو اور امیر نہ ہو پھر سب فرقوں کو چھوڑ کر درخت کو چک لگا کے وہاں پر مر جا، لیکن جب تک امیر موجود ہے تو تلزم جماعت المسلمین و امامہم، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر ان امر علیکم عبد حبشی، اگر تم پر کوئی حبشی غلام کالا کلوٹا حبش کا رہنے والا رنگ کا کالا
اور ایک حدیث میں ہے ناک بھی کٹا ہو، ناک اس کا کٹا ہو، کالا ہو، حبشی ہو، وہ بھی امیر بنا دیا جائے نا، اس کی بھی اطاعت کرنا فرض ہے۔ تمہاری جماعت ہے کوئی؟ جمعیت اشاعت توحید با، بولو جمعیت اشاعت توحید با آل حق کی جماعت ہے، اونچے بولو شابش، حق کی۔ تو پھر کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لو کہ آل حق کی جماعت کے امیر کی اطاعت فرض ہے یا نہیں، تم بے شک نہ بتاؤ، علماء سے پوچھو۔ کوئی کیوں جی پیر صاحب؟ وہ تو حالے میں دس ہی نہ رہی ہے۔ پیر صاحب آدھے وہ حدیث بھی پڑھ، من شذا، جیڑا بندہ ایک گٹھ جتنا جماعت تو ہٹ گیا، شذا پھر نار۔ جماعت ہوئے میرے بھائی جڑی اطاعت امیر ہے، الحمدللہ موجودہ بعض ناعاقبت اندیش لوگاں افتراق دی کوشش کیتی ہے، اللہ انہوں نے بھی ہدایت دے۔ اور ہن تو نہیں، شروع تو اتھوں والے سارے ساتھی جان دیں کہ انہوں نے ایک مزاج ہے کہ سیاست کیتی جاوے مذہب دے نام تے اور مباہدہ نو توڑا جاوے۔ الحمدللہ اے جڑے پچھے کوئی تھوڑا معاملات جلساں دے حوالے نہ لو، ساڑھے اس علاقے دے اکابر علماء جڑے اتھے موجود بھی ہیں، تسی حضرت مولانا قاری امیر محمد ربانی سارے جان دے ہو سو، انتہائی مخلص عالم اور پورے علاقے دے سب تو بڑے محسن حضرت قاری صاحب جڑا پورے ایریے چنہ دے شاگرد بھی انہاں دا کام میں۔ اسی طرح ساڑھے مدنی مسجد دے انتہائی نیک ولی کامل حضرت مولانا محمد رفیق صاحب سارے تسی جان دے ہو، انتہائی مخلص عالم اور تلگنگ دے۔ اسی طریقے نال حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب بنہار تھوں، اور یقین کرو کہ اے بھی تقریباً پورے علاقے انہوں جان دے۔ اسی طریقے نال اور بھی ساتھی موجود ہیں، خود وضاحت کر دے سن۔ انہاں دے نال ایک وفد میرے کو لایا کہ جلسے دو ہو گئے تلگنگ تے ایک ہونا چاہیے۔ میں آکے بالکل تسی ساڑھے علاقے دے بڑے ہو، بزرگ ہو، تسی جس طرح حکم دے سو انشاءاللہ اسی تیار ہاں۔ میں اپنے ساتھیاں نال بھی مشورہ کرسا اور میں اپنے ساتھیاں تیار کرسا۔ انہاں پھر اتھے ترائے چیزاں پیش کیتی ہیں۔ حضرت مولانا قاری امیر محمد ربانی صاحب، مولانا محمد رفیق صاحب، مولانا حافظ عبدالوہاب صاحب، اس طرح اور بھی کوئی ساتھی ہے سن جی، اور کے نام ہے، ہاں بھائی ظفر صاحب، استاد نور محمد صاحب، ان حضرات انہاں تین چیزاں میرے سامنے پیش کیتی ہیں کہ تین چیزاں تے تلگنگ ہمیشہ اتفاق دی فضا بن جاوے۔ میں کہ سب تو بڑا اسی چاندی اتفاق۔ ایک گل انہیں یہ پیش کیتی کہ اے جڑا جلسہ آ رہی ہے 12 ربیع الاول دا، اس وچ دو آدمی جماعت دے ہو سن۔ جماعت سمجھ دے ہو نا، جماعت اسی اس نو آدھے ہیں جڑی اطاعت امیر ہے چھے، جڑا اطاعت امیر تو ہٹ کے وہ جماعت نہیں ہے۔ خوارج بے شک کے باغی بھی ہے، تے اگر ان کوئی اگر ڈرے تو پھر چون چون دا مربع ہے، چون چون کھچڑی۔ کھچڑی وچ بھئی دو بندے جماعت دے ہو سن، مولانا احمد جمشید صاحب اور مولانا سجاد الرحمان صاحب۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر تے آئندہ واسطے تلگنگ تی ایک باڈی بنائی جاسی مخلص احباب دی، اور جڑا 12 ربیع الاول دا جلسہ ہر سال جماعتی افتراق دا ذمہ دار ہوندے، اور کوئی نہ کوئی جماعت نو نقصان دیتے بغیر اس جلسے تے بغیر نہیں رہندا۔ کچھ
نقصانات سامنے آندن، کچھ اندر دبے نمائندے، ہمیشہ واسطے کم ختم کرنے واسطے چند بزرگ او طے کر سن ہر سال کہ کیڑے خطیب آمنے چاہیے دن کیڑے نہیں۔ اچھا تسی میں نے گل خدا واسطے دسنی، کسے دی رعایت نہیں کر۔ ایک بندہ اس تو 400 کلومیٹر فاصلے تے بہ کے وہ تھوڑی طرح گنگ دا فیصلہ کر رہے ہیں کہ فلانا خطیب آوے تے فلانا نہ آوے، اس نو کس حق دیتا ہے تھوڑے فیصلہ کرنے دا؟ جی، اور خود فیس لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی دین دی خیر خائی ہو بیا نا وہ الگ گل ہے، فیس لے کے تے فیصلہ اتھو کر کے وہ تو انہوں لڑا رہے بھئی تلا گنگا لے آپس ہی لڑ دے رہا میں تے ساڑھے باروں بار موجہ لگی رہا میں۔ اسا ایک تا اس تے احتجاج کیتا، اسیا کہ دیکھو میں بیٹھا سارے تسی گواہو، کوئی اشاعت التوحید دا عالم آبے، توحید و سنت دا ہوئے، مشرک بیتی دی گل نہیں کر رہے، اشاعت التوحید دا اسی تے کدے نہیں آکھا جی فلانے بلاؤ تا میں نہ آسا، فلانے بلاؤ تے میں تاں آسا کہ فلانے نہ بلاؤ۔ یہ شرط لامنا شرن جائز ہے عقلاً؟ اسی تے الحمدللہ آج تک شرط نہیں لائی کہ فلانا اشاعت التوحید دا عالم آندہ پی ہے، اگر اس نو بلیسو تے میں نہ آسا۔ ہن جڑا بندہ اے شرط لا رہے ہے کہ میں تاں آسا جو فلانے مباحث عالم نو نہیں بلامنا، یہ ٹھیک شرط ہے؟ جی سوچ کے بولو، مسجد وچ بیٹھے غلط ہے۔ اس سے غلط چیز نو اساں ختم کرنا چاہتے ہیں، اس سے غلط چیز۔ اچھا پھر آکھن والے کون ہیں؟ جڑے آپ للڑا نال جلسے کرتے اے گل بھی بڑی سوچنے والی ہے کہ خود جلسہ کس نال کر رہی ہے؟ بدعتیاں نال، اہل حدیثاں نال، غیر مقلد جس نو آدھے ہو، غیر مجلد، انہاں نال بہن بھرا بنا کھڑے جلسے ہو رہے، بدعتیاں نال اللہ کھڑے، مشرکاں نال کٹھے جلسے ہو رہے، اتھے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن مباحث نال میں جلسہ کرنا سے تیار ہوں، یہ ہو جائے بندے نو اے حق شرعی یا عقلی یا عرفی مل سکتا ہے؟ بس اتنی گل ہے۔ کمیٹی بن جاوے آئندہ واسطے تلا گانگج کوئی رولا نہ ہو، 12 ربیع الاول دے بعد۔ تیسرا سرحد کانفرنس ہو رہی ہے، اتھے بھی فراڈ کیتا گیا، ساڑھے علماء نو بعد حضرات مدعو کیتا مشورے آستے تے فیصلہ پہلے کر کے آگئی۔ اس کانفرنس دے حوالے نال بھی ترائے چیزاں تے حضرت فرمائیاں، قاری صاحب بھی حافظ صاحب بھی، کہ انہاں ترائے چیزاں دوتے تسی اس سال کانفرنس نہ کرو، اساں پورے علاقے دی فضا نو قائم رکھنا چاہندے ہاں۔ میں انہاں نو سامنے بیٹھن آکھیا اے تریئی شرطاں مینوں منظور ہیں، میں اپنے ساتھیاں نال مشورہ کر کے تسی انہاں تو پوریاں کراؤ، انشاءاللہ ساڑھے ساتھی انتشار چاہندے ہی نہیں، ساڑھا مقصد ہی نہیں انتشار۔ اے توان آپ دسن واپس آئے، واپسی تے جیڑے کچھ الفاظ سانو انہاں نو انعام یا سننے چ آئین او توانو بھی اسی نہ دستے، اور جیڑے تھوڑے دسن دے او قاری صاحب انشاءاللہ بیان کر دے سن۔ تو مقصد اے بے کہ پہلی چیز ہے کہ جماعت دے نال رہو، جماعت دی میں وضاحت کر دیتی۔ دوسری کہ ہر بندہ آدھے جی اے ہو گیا، او پہلے تحقیق کرو مسئلے دی کہ جماعت نو نقصان کون دے رہے، تھوڑے تلا گنگت کیڑا آدمی ہے جڑا چاند ٹکاں تے مولویاں نو نچا رہے، اس دی تحقیق ہونی چاہیے دی۔ جماعت وچ اختلاف کون پا رہے، اور جماعت دے نا تے اپنی شخصیت دے مفاد استے کون جماعت نو لا رہے، اس چیز نو سوچنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر جماعت دے امیر دے بھی مقابل، قائدین دے بھی مقابل، پھر تسی جان دے ہو کہ تلا گنگ دے لوگ جڑے ہیں یہ مشن دے لوگ ہیں، یہ شخصیت پرست نہیں ہیں کہ ادھر جاؤ ہاتھ چمو جی میں تلا گنگ رہ کے گیا،
اور تلا گنگ دے لوگ توحید و سنت اور مشن دے لوگ ہیں اور خالص جمعیت اشاع و توحید اور قائدین نو توحید و سنت دی وجہ تو احترام کرنا لے. اس حد سے میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ تلا گنگ چکوال سارے ایریا میں رکنیت سازی ہو رہی ہے جمعیت اشاع و توحید و سنت دی، اس وچ بھی تسی بھرپور ساتھ دیو. تمام کارکن جمعیت اشاع دے اور 12 ربیع الاول دے جلسے وچ بھی چھپ چھپا کے نہیں، بالکل کھلے ہو کے صاف آگ کے، تاکہ پتہ چلے انہاں کو بھائی اسی جماعت دے نالا، جماعت اشاع و توحید دے نال اور مشن جماعت دے نالا. سارے مشن رسالت کانفرنس سے تشریف لے آؤ اور اگے دعوت بھی دیو. جیڑی حضرت مولانا قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب دے کو لومنی ہے جگہ کی ہے جی اوہ جگہ مسجد قباء ختم نبوت. بس میں ان صرف چند منٹاں واسطے حضرت مولانا قاری امیر محمد ربانی صاحب انہاں نو دعوت دے ساں کہ اے چونکہ انہاں دا سارے دعا بھی کرو اللہ انہاں نو بہت جزائے خیر عطا فرماوے. انہاں بڑی محنت کیتی ہے ماشاءاللہ. میں سمجھدا کہ پورے تلا گنگ انہاں دا احسان مند ہے. یہ اپنے خرچے تھے پورا وفد لے کے میرے کول اسلام آباد آئے، پھر انہاں کول بار بار گئے اس جذبے نال کہ جماعت وچ افتراق نہ ہوئے، لیکن جنہاں دا مقصد ہی افتراق اور انتشار ہوئے اور فساد فی سبیل اللہ ہوئے، وہ سدھے تے نہیں ہوندے. بہرحال انہاں پوری کوشش کیتی ہے تو انہاں دی خدمت گزارش ہے کہ چند کلمات واسطے تشریف لیا میں بس ہو جا کھڑے ہو.